اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے غفور الرحیم، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے یا اللہ پاک ہم سب کی توبہ کو قبول کر لے، آمین۔ یا اللہ پاک کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمانا، یا اللہ پاک وہ بہت تکلیف میں ہیں، یا اللہ پاک وہ بہت پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں و تکلیف کو دور کر دے، آمین۔ یا اللہ پاک ہمارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے، یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، یا اللہ پاک چلتے ہاتھ پیروں سے اٹھانا، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا، یا اللہ ہم سب کی قبروں کو نور سے روشن رکھنا اور اس میں جنت کی ہوائیں داخل کرنا، یا اللہ پاک قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا، پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا اور آخرت میں رسوائی سے بچانا، یا اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمانا، یا اللہ حلال اور وسعت والی روزی عطا فرمانا، یا اللہ پاک ہمارے اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے اور دین پہ چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحیثیت امت مسلمہ ہماری اجتماعی زندگی کا ہدف ہے شہادت حق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ عدل کے قائم کرنے والے بن کر گواہ ہوتے ہوئے اللہ کے لیے۔ اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے عدل کے ساتھ۔ یہ گواہی صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، آخرت میں بھی امت مسلمہ کو پوری نوح انسانی پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت پر یہ گواہی دینا ہوگی۔ سورہ نساء آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا ہے، یعنی پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اس امت پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ روز قیامت اللہ کی عدالت میں ہر قوم پر اس کے نبی گواہی دیں گے کہ اے پروردگار تیری ہدایت ہم نے کسی کمی بیشی کے بغیر ان تک پہنچا دی تھی اور اپنے عمل سے ایک نمونہ پیش کر کے گواہی کا پورا حق ادا کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی گواہی اپنی امت پر دیں گے۔ اس کے بعد پھر افراد کا عمومی محاسبہ ہوگا، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جو حق تم تک پہنچا دیا گیا تھا اس کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر رسولوں کے لیے شاہد اور شہید کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر۔ سورہ مزمل آیت نمبر 15 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ آئے ہیں، اے لوگوں بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول اور گواہ بنا کر بھیجا تھا۔ یہ ہے ہمارے دین میں شہادت کا تصور، اور ہر نبی کو اسی شہادت حق کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پورے نوح انسانی کے لیے گواہ بنا کر کھڑی کر دی گئی ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کی شہادت قول و عمل سے اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر پیش کرے۔ یہی در حقیقت اس امت کا مقصد ہے جس کے لیے اسے اللہ کی طرف سے چن لیا گیا ہے۔ اس دعا سے فرشتے بھی کانپتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مظلوم نے یہ دعا پڑھی، اسی وقت ایک کڑک کی آواز آسمان سے آئی اور ایک فرشتہ ہاتھ میں برچھا لیے نازل ہوا، اس قذاق کو جو اس مظلوم کو قتل کرنا چاہتا تھا قتل کر دیا، اور کہا، اے زید جب تو نے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو میں 7ویں آسمان پر تھا۔ جبرائیل نے آواز دی کہ اس مظلوم کی مدد کو کون جاتا ہے؟
میں نے کہا میں جاتا ہوں۔ پھر جب تو نے دعا کی تو میں ساتویں آسمان دنیا پر تھا۔ پھر جب تو نے تیسری بار دعا کی تو میں آن پہنچا۔ جو اس دعا کو پڑھ کر دعا مانگے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ پھر جب زید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اپنا اسم اعظم تلقین کیا جس کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔